سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، مقامی پولیس کی جانب سے فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ایسی فائرنگ ہوئی کہ افسوسناک فائرنگ کہ ایک ریاستی ادارہ پولیس وہ عام شہریوں کے اوپر اس طرح فائرنگ کر رہی ہے کہ آپ یہ بھول جائیں گے کہ کس طریقے سے لبنان میں ہو رہا ہے، کس طریقے سے اسرائیل میں ہو رہا ہے، تو آپ وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے کیونکہ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بات کریں گے آج جو صبح ہوا، پچھلے 5 دن سے جو 11 اکتوبر کو جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کوئٹہ سے لوگ آ رہے ہیں اور دڑا دڑ لوگ خیبر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں۔ 11 اکتوبر کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن دوسری جانب سے وفاقی حکومت نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے، پختون تحفظ مومنٹ، وہ ایک کالعدم تنظیم ہے، اس کے تحت اگر کوئی جرگہ ہوگا، عدالت ہوگی یا کوئی اور اجتماع ہوگا تو اس کے اوپر پابندی ہے۔ آج صبح کا آغاز جو ہے وہ افسوسناک خبروں سے ہوا۔ پی ٹی ایم جو ہے، پختون تحفظ مومنٹ، جو کالعدم تنظیم ہے، لیکن عوام کی نظر میں وہ کالعدم نہیں ہے، وفاقی حکومت کی نظر میں وہ کالعدم ہے۔ اب جو خبر آئی ہے وہ افسوسناک ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے، ان کی ترجمان جو ہے بیرسٹر صاحب کی جانب سے جو ابھی تصدیق ہوئی ہے، اس تصدیق کے بعد آپ اس کو کالعدم کہہ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو کالعدم تنظیم ہے، ان کی جانب سے اگر خیبر کے مقام پہ کسی بھی جرگے یا عدالت یا اجتماع کی کوشش کی گئی تو صوبائی حکومت اپنی طرف سے جو طاقت ہے اس کا بالکل آخری حد تک استعمال کرے گا۔ تو صبح سے خبر پہلے یہ آئی کہ اس کے اوپر بات کرتے پھر وجوہات کے اوپر بات کریں گے۔ صبح پہلے خبر یہ آئی ہے کہ جہاں پر کارکنان جمع ہو رہے تھے پی ٹی ایم کے، وہاں پر وہاں کی پولیس کی بڑی نفری نے وہاں پر ایک ریڈ کیا اور جو مقام تھا جرگے کا اس کے اوپر قبضہ کیا خیبر کے مقام پہ۔ پھر وہاں پر کوکی خیل ایک قوم ہے، ان کی جانب سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا پولیس اہلکاروں کو کہ آپ 2 گھنٹے میں کے اندر اندر اس جگہ کو خالی کریں۔ پھر اس کے بعد جب 2 گھنٹے پورے ہو گئے، اس کے بعد کوکی خیل قوم کے جو رہنما تھے وہ آگے بڑھنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جرگہ جو ہے وہ پرامن ہے، اس کے باوجود آپ کیسے ہمارے علاقے کے اوپر یا جرگے کے مقام کے اوپر آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، مقامی پولیس کی جانب سے فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ایسی فائرنگ ہوئی کہ افسوسناک فائرنگ کہ ایک ریاستی ادارہ پولیس وہ عام شہریوں کے اوپر اس طرح فائرنگ کر رہی ہے کہ آپ یہ بھول جائیں گے کہ کس طریقے سے لبنان میں ہو رہا ہے، کس طریقے سے اسرائیل میں ہو رہا ہے، تو آپ وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے کیونکہ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو پھر فائرنگ کے نتیجے میں جو 3 وہاں کے کارکن تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد 20 سے زائد کارکن جو ہے وہ اس وقت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہے۔ اس میں 2 جو ہے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد خبریں یہ آئی ہے کہ مختلف جگہوں پہ روڈز کو بند کیا گیا۔ پھر آگے جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں، نثار باز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ میں نے کوشش کی کہ جرگے کے مقام پہ میں پہنچوں، لیکن بدقسمتی سے میں صوبائی ممبر ہوں اسمبلی کا، لیکن مجھے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے بعد خبریں آگے بڑھتی رہی اور آخری یہاں پر رکی کہ جو محسن نقوی صاحب ہے، وفاقی وزیر داخلہ، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو لوگ ایک عام شہری، میں ایز اے جرنلسٹ اگر اس میں شرکت کروں تو میرا جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک کیا جائے گا۔ تو محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ عدالت نہیں لگا سکتے، آپ جرگہ اگر کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ عدالت نہیں لگا سکتے، اور یہ لوگ عدالت لگانا چاہ رہے ہیں۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خود کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کو کسی نے کان میں کچھ اور کہا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کو جن لوگوں نے کہا ہے ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہو رہے ہیں۔ سوچنا تو ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ غلط فہمی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آج 3 جانے گئی ہے اور 20 بندے اس وقت زیر علاج بھی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کی جانب سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور کل عطا طاہر صاحب کی جانب سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی۔
تو بدقسمتی سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ہوا ہے یہ بہت ظلم ہے، اور پختون سرزمین کے اوپر جو خونریزی جاری ہے، یہ چاہے وفاقی حکومت ہو اور یا صوبائی حکومت جو خود کو استثناء سمجھتی ہے کہ ہم اس فعل میں شامل نہیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صوبائی حکومت اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ اگر آپ سوچیں تو اس وقت جو صوبائی حکومت ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے پیسے اس وقت کھانے کی کوشش کری، اور ہم مراعات اور وہ چیزیں جو ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے حق کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت جو پابندی سلاسل ہے ان کے لیے صوبائی حکومت تو آواز اٹھا رہی ہے۔ عمران خان کے آواز پہ وہ لبیک کر کے اسلام آباد تک تو وہ وزیر اعلیٰ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں پہنچ سکتا کہ اس 18ویں ترمیم میں یہ بالکل واضح ہے کہ جو صوبائی خود مختاری یہ ہے کہ صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو صوبائی پولیس ہے وہ اس وقت وفاق سے ڈکٹیشن لے کے وہاں پر مقامی لوگوں کے اوپر جو جرگہ منعقد کرنے جا رہی ہے، ان لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کر کے ان کو، اب 3 تو شہید ہو گئے، درجنوں جو ہے اس وقت زخمی ہیں، مزید ہم چاہتے کہ اس طرح نہ ہو، لیکن اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے، جو وہ کردار انہوں نے ادا کرنے سے بالکل انکار کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو صوبائی ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب کی جانب سے بھی وہی اسٹیٹمنٹ جس کی توقع کی جاتی ہے، ہم اسی کے انتظار میں تھے کہ بیرسٹر صاحب کی جانب سے کیا اسٹیٹمنٹ آئے گی، ان کی جانب سے بھی وہی وہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے وہی بالکل ہماری طرف سے بھی وہی اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو بدقسمتی سے اس وقت ایک ہی پی ٹی ایم ہے جن کے خلاف ادارے بھی، جن کے خلاف صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی، ساری ایک ہی پیج پہ، اور جو اس وقت 11 اکتوبر کو جرگہ منعقد ہونے جا رہا ہے اس کے خلاف جو بے دردی کے ساتھ اور افسوسناک خبریں آج ہمیں سننے کو ملے، تو یہ بہت بدقسمتی ہے، اور ہمیں چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو یا اس کے علاوہ کوئٹہ میں بلوچستان میں جو پارٹیاں ہیں، قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان کو پختون سرزمین پہ جو 11 اکتوبر کو ایک جرگہ منعقد ہونے جا رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور کڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی بات ہے۔ ہمارے پشتون روایات تو یہ ہے کہ ہم جہاں پر جرگہ بلاتے ہیں وہاں پر ہم اسلحہ تک دور تک نہیں لے کے آنے دیتے، کیونکہ جرگہ جو ایک پرامن بات ہے، پرامن اصطلاح ہے، وہاں پر ہم جو ہے صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم مسئلے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کو، سول سوسائٹی کو اور جتنے بھی لوگ ہیں اداروں سے بھی یہی التماس ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب کب تک آپ جو ہے اسلحے کی نوک پہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ آپ برائے کرم آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو یہ لوگ فریاد لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کو سنیں۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہی ہوگا، جو خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ یہ آج یہاں پر ہو رہا ہے، کل کسی اور جگہ شروع ہو جائے گا، تو اس سے مسئلے مسائل کم تو نہیں ہو سکتے، مزید اس میں بڑھوتی آئے گی۔ آپ برائے کرم اس کو کم کریں اور مسائل کو حل کی جانب کوشش کریں۔